سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق اپنی امت پر ہے، ہم پر ہے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں ایک حق یہ بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننا یہ ان کا حق ہے، کیونکہ نبوت کی ساری صفات آپ ہی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی ماننا بھی ان کا حق ہے، کیونکہ اگر ان کے بعد کوئی آتا ہے تو پھر اس کی شان بلند ہوگی، ہمارے نبی کی تو بلند نہ رہی۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار مانا تو پھر آپ کے بعد کسی بھی نبی کا آنا وہ آپ کی سرداری کے منافی ہوگا، تو یہ بھی ایک حق تھا۔ پھر تیسرا حق یہ تھا کہ محبت سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ کیوں کہ جن جن وجہوں سے کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے وہ سب وجہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اتم درجہ کی پائی جاتی ہیں، تو پھر جہاں زیادہ وجوہات ہیں محبت بھی اسی کا حق بن سکتا ہے۔ اور آج چوتھا حق وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی زندگی کو اپنائیں اور ان کے طریقے پر چلیں۔ یہ نبی کا ہم پر حق ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے مان لیا کہ وہ سب سے بڑے ہدایت والے ہیں، سب سے بڑے علم والے ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جنت اللہ پاک ان کے ذریعے عطا فرمائیں گے، تو جب سارا کچھ انہی کے پاس انہی کے ذریعے ہے تو پھر جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس راستے پر چلنا بھی ان کا حق ہے ہم پر کہ تم میرے راستے پر چلو، کیونکہ میرے علاوہ کسی اور کو گائیڈ بناؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجھ سے بڑھیا جانتا ہے جنت کا راستہ، اور ایسے تو کوئی ہستی ہے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لمبی لکیر لگائی اور لکیر لگا کر فرمایا کہ ھذا صراط اللہ المستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں، بالکل ایسے جیسے آپ نے کنگھی دیکھی ہوگی، اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں اور بیچ میں وہ خالی ہوتی ہے۔ تو اب وہ سیدھی لکیر اور دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو راستے ہیں یہ وہ راستے ہیں جو شیطان کے ہیں، اور یہ صراط مستقیم ہے، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھ کر تمہیں بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اب جو میرے سیدھے راستے سے ہٹ کر ادھر یا ادھر ہو جائے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ مثلاً آپ اس کو مثال سے سمجھیں، آپ کسی نئے شہر میں گئے ہیں، کسی سے ملنا ہے اور آپ کو نہیں پتہ اس کا گھر کہاں ہے، اور وہاں نیٹ بھی نہیں چلتا کہ آپ کہیں چلو میں گوگل میپ لگا لوں گا، وہ بھی نہیں ہے، لوکیشن بھی نہیں لگ سکتی، تو وہ بندہ کہتا ہے جب آپ شہر پر پہنچیں گے تو میرا ایک آدمی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لے کر آ جانی ہے، وہ جہاں آئے گا بس میرے گھر آپ کو پہنچائے گا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، وہ آدمی چل رہا ہے، وہ دائیں مڑا آپ بھی دائیں مڑتے ہیں، وہ بائیں مڑا آپ بھی بائیں مڑے، وہ سیدھا جا رہا ہے تو آپ سیدھے ہی چلتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیدھا چلا گیا اور میں مڑ گیا تو پھر میں نہیں وہاں پہنچ سکتا جہاں مجھے جانا ہے، تو آپ اسی کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ سیدھا آپ کو وہاں لے جاتا ہے جہاں آپ کو جانا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں کہا تمہیں جنت دینی ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جنت کس راستے پر ہے، تم نے میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے،
اور یہی راستہ ہے جنت کا۔ اگر دائیں بائیں ہو گئے کہ حضور علیہ السلام ایک راستے پر چل رہے ہیں اور ہم دوسرے راستے پر چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اسی کو گمراہی کہتے ہیں۔ تو سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اب اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہم پر واجب اس لیے ہے، اگر نہیں کی تو ہمارے بڑے بڑے نقصان ہو جائیں گے۔ وہ نقصان کیا ہیں؟ جو فائدے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ فائدے کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع جو کرے گا اس کا پہلا نفع یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسرا قرآن میں فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ان لوگوں کے ساتھ میں قیامت والے دن اس کو کھڑا کروں گا جو میرے محبوب کے راستے پر چلتا ہوا آئے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کا جو میرے حبیب کے راستے پر ہے اسے مبارک ہو، وہ ہدایت کے راستے پر ہے اور وہی سیدھے راستے پر چلنے والا شمار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری زندگی اپنائے گا وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہی راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اب جو دائیں بائیں ہو گیا، سنت کو چھوڑ کر رسومات میں، رواجوں میں اور بدعات میں مشغول ہو گیا، سمجھ لیں وہ بندہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ جو دائیں بائیں لکیریں تھیں وہ ان میں سے کسی لکیر میں گھس گیا ہے۔ اب یہ سڑک سیدھی لاہور جا رہی ہے اور راستے میں تو بھائی بائی پاس بھی آئے گا، پھر اور سڑکیں آئیں گی، تو جو بندہ اسی سڑک پر رہے گا وہ تو لاہور پہنچے گا، اور جو ادھر ادھر مڑ گیا وہ کبھی کوئی کہیں پہنچ جائے گا تو کوئی کہیں۔ بس ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ سنت والا ہے، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنا کر امت پر واجب کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس راستے پر نہ چلے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ اسی راستے پر ہے تو سمجھ لو مومن ہے، اگر وہ اس راستے سے ہٹ گیا تو پھر وہ مومن نہیں ہے، اس کا تو ایمان بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اس سے پتہ چلا سنت چھوڑ دینا بندے کو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا تک نوبت چلی جاتی ہے، اور ایسے ڈھیروں واقعات ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی کہاں ہے اور کرنی کیسے ہے؟ جس زندگی کے شعبے میں آپ ہیں بس وہیں اللہ کے محبوب کی اتباع آپ کو کرنی ہے۔ مثلاً ہم سب عبادت کرتے ہیں تو ہر عبادت کا نور تب نصیب ہوتا ہے جب وہ سنت کے مطابق کی جائے۔ اگر اس عبادت کو تو کیا لیکن کیا سنت کے خلاف، تو ایسی عبادت کا تو نور بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کے تابع ہوتا، سنت کے تابع نہ ہوتا، تو پھر موضوع پر مسا اوپر نہیں بلکہ پاؤں کے نیچے کرنا چاہیے، کیونکہ عقل کہتی ہے مٹی تو نیچے لگی ہے، نیچے بھائی صاف کرو، تم اوپر کیوں ہاتھ پھیر رہے ہو، اوپر سے تو صاف ستھرائی ہے۔ لیکن فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسا اوپر کرتے تھے، تو ہم نے اپنی عقلوں کو اللہ کے محبوب کی سنت پر قربان کر دیا کہ جو حضور کریں گے ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ عبادت کا مزاج یہ ہے کہ جو عبادت سنت کے مطابق ہے وہی قبول ہوگی، اور جس عبادت میں سے سنت نکل جاتی ہے اس عبادت کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سنت چھوڑنے سے عبادت کتنی خطرناک حد تک ضائع ہوتی ہے۔ قربانی ہم سب کرتے ہیں بڑی عید پر، قربانی اللہ کا حکم ہے۔ اب نبی کا طریقہ کیا ہے کہ جانور کی گردن پر چھری پھیرنی ہے اور تکبیر پڑھنی ہے۔ اب کوئی آدمی گردن پر چھری پھیرے لیکن تکبیر جان بوجھ کر نہ پڑھے
تو یہ جو ذبح ہوا جانور اور خنزیر اللہ کے ہاں ایک برابر ہے، دونوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھے لیکن گردن پر نہیں، پیٹ میں چھری مار دے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اب بھی وہ جانور خنزیر کی طرح، مردار کی طرح حرام ہو گیا۔ ایک سنت چھوڑ دینے کا یہ نقصان ہے کہ آپ کا حلال حرام ہو چکا ہے۔ اب بتائیں سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے نبی کا حق ہے کہ اپنی عبادات نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے آئے تو حجر اسود کے سامنے آئے، اسے چومنے لگے تو رک گئے، صحیح بخاری میں ہے، اور حجر اسود کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا حجر انک لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا لما قبلتک، تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ ہم مسلمان پتھروں کو کاہے کو چومے بھائی، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب نے تجھے چوما ہے تو اب چومنا مجھ پر بھی لازم ہو گیا۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا انہوں نے بوسہ لیا۔ اندازہ لگائیں کہ سنت کی اندر کتنی طاقت ہے کہ جس چیز پر دل نہیں بھی چاہ رہا تو سنت سمجھتے ہوئے اس کو کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے نہیں ہے، ابھی آپ کے باپ کو مرے ہوئے 3 دن گزرے ہیں اور آپ اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر بیٹھی ہیں۔ فرمانے لگی میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ صرف عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی، باقی جتنے رشتہ دار ہیں وہ صرف 3 دن سوگ کریں گے۔ اس کے بعد ان کو اپنی نارمل زندگی گزارنی چاہیے، جیسے وہ پہلے تھے ویسے اب گزرنی چاہیے۔ تو میں نے یہ اس لیے کیا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں اب سوگ کی حالت میں نہیں ہوں۔ ہاں والد کی جدائی کا دل میں غم ضرور ہے، لیکن اس کو میں اپنے اوپر ظاہر نہیں کروں گی کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد نارمل زندگی میں آنا یہی سنت ہے اور میں آ گئی۔ اب دیکھیں یہاں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اتباع نبی کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس معاملے کو کلوز کر دیا، تو بھئی ہمیں بھی اسی سنت کے مطابق اپنی غمیوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ 3 دن گھر میں بیٹھے، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، بیٹھیں گے، کلمات ان کے سنیں، دعا کریں گے، دعا آپ کیجئے ان کے ایصال ثواب کے لیے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب 3 دن گزر گئے، اب آپ اپنی دکان کھولیں، دفتر میں جائیں، نارمل زندگی گزاریں، جو دل کا غم ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو رسومات ہم نے جاری کر دی، یہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک راستے کو چھوڑ دیا۔ کوئی چہلم کی رسم چل پڑی، رسم برسی چل رہی ہے، فلاں رسمیں چل رہی ہیں۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا ہوتا تو ہماری جان بھی چلی جاتی، ہم ان کو نہ چھوڑتے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں زیب دیتا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے طے کر نہیں گئے۔ وہ جو سیدھی لکیر تھی بس اسی پر رہنا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ خوشنما چیزیں تو نظر آئیں گی، خوشنما کام تو دکھیں گے، لیکن وہ نہیں کرنے، کیونکہ اگر آپ اس راستے سے اتر گئے تو بس پھر سیدھے راستے سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عبادات میں بھی کرنی ہے۔ اسی طرح اتباع معاملات کے اندر بھی ہوگی۔ آپ کاروباری ڈیلنگ کرتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، تو ان سب جگہوں پر آپ دیکھیں کہ کیا میں سنت کے مطابق ہی سب کچھ کرتا ہوں؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے محبوب کا طریقہ کچھ ہو اور میں کچھ کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے وہاں پر اپنی مرضی سے، ہمارا تو ایک بزرگ فرمانے لگے، مسلمان آج کا مسلمان صرف مسجد میں تو سنت پر چلنے کی مزاج ہے، لیکن بازار میں بیٹھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سنت سے میں آزاد ہوں، اب میرے اوپر کوئی سنت نہیں۔ حالانکہ بازار میں رہ کر جو دین ہے وہ مسجد کے دین سے زیادہ بازار کا دین ہے۔
آپ نے کبھی سوچا ہے مسجد میں تو ہم نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں، بس اور کیا کرنا ہے، اور تو مسجد میں کوئی کام نہیں ہے، اور باقی جو اتنا سارا دین ہے وہ سارے کا سارا مسجد سے باہر ہے، کچھ کا تعلق ہمارے گھر سے ہے، کچھ کا تعلق بازار سے ہے، 3 ہی جگہ ہیں، اور تو مسلمان کہیں ہوتا بھی نہیں۔ اس لیے اب یہ سوچیں کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں، کیا میں نے علماء سے پوچھا کہ اس کاروبار کو سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سیدھی لائن تو پوچھے نا جس پر آپ کو چلنا ہے۔ اب ممکن ہے آپ کسی دائیں بائیں والی لائن پر ہوں اور چلنا کسی اور لائن پر تھا، تو یہ کاروبار کا دین سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہی مسجد میں ایک سکول ٹیچر میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے جی ہم نے علماء سے یہ سنا کہ اپنے شعبے کا دین سیکھیں، جس شعبے میں آپ ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے شعبے کا دین کیا ہے۔ تو میں سکول ٹیچر ہوں، ہمارا بہت سارا سکول کا ایک سٹاف ہے، ان سب نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے ذمے کون سا دین ہے، ہمیں کیسے ٹیچنگ میں جو سنت معاملات ہیں وہ کون کون سے ہیں بتائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق ٹیچنگ کریں۔ پھر بہت ساری چیزیں تھیں میں نے ان کے سامنے رکھی، ایک تو سکول آنے جانے کے معاملات، پھر طلباء سے ان کے سزا کا معاملہ الگ ہے، پڑھانے کا معاملہ الگ ہے، اسی طرح جو ہے طلباء کی تربیت کرنا وہ ایک الگ ہے، بہت ساری چیزیں تھیں وہ میں نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ سیدھی لائن ہے جس پر آپ کو چلنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی بس آدھا تو ہم کرتے ہیں، آدھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو سیدھی لائن ہے ہر بندے کو سیکھنی ہے کہ مجھے کہاں کیسے کرنا ہے اور کس طرح اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہوا روم والوں سے، جنگ بندی ہو گئی، مثلا کہ جی 1 تاریخ تک جنگ نہیں ہوگی فلاں سال میں۔ اب صبح 1 ہوگی، ظاہر ہے فجر کے بعد اگلا دن شروع ہونا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، رات کو ہی فوجیں اپنی بارڈر پر پہنچا دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور یہ سوچا کہ جو ہی اگلا دن شروع ہوگا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور ان لوگوں کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا، ہم حملہ کر کر علاقے کو فتح کر لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے نماز پڑھی اور وقت ختم ہوا تو حملہ کر دیا۔ اب جب یہ ان کے ملک میں داخل ہوئے تو اس وقت معاہدہ ختم ہو چکا تھا، لیکن ملک کی سرحدوں پر معاہدے سے پہلے آ گئے تھے۔ تو عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لشکر میں تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ کچھ ساتھی ہمارے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ان کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے اور اس کی خبر ان کو شاید نہیں تھی، تو وہ پھر دور سے دوڑے ہوئے آئے، وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر، ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، ایمان والا وفاداری سے کام کرتا ہے۔ تو اب بہت سا علاقہ فتح بھی ہو چکا تھا اسی دوران، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھیوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب چونکہ ہم نے غلطی سے دھوکے سے ان لوگوں پر حملہ کر دیا تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا معاہدہ ختم ہونے کے بعد ان کے علاقوں میں داخل ہونا ہے، ہمارے ساتھی تو پہلے چلے گئے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو جتنا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا وہ سب ان کو واپس کر دیا، اور اسی طرح اپنی فوجوں کو لے کر وہاں سے آ گئے کہ جو کام ہم سے سنت کے خلاف ہو گیا وہ کام ہمارے لیے خیر نہیں ہے، تو فتح بھی تب قبول ہوگی جب سنت کے مطابق ہو، ورنہ تو ایسی فتح کا بھی کیا فائدہ، وہ بھی انہوں نے چھوڑا۔ اب ہم بھی سوچیں کہ ان معاملات میں ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ کیا سنت کے خلاف کوئی عمل ہوا اور ہم نے رجوع کر لیا ہو، کاروباری معاملات میں کچھ خلاف ہوا ہو اور ہمیں کچھ پروفٹ بچ رہا اور ہم نے اسے ختم کر کر اپنا پروفٹ قربان کر دیا ہو، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے، لیکن کرے گا وہی جو سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی عزم کر چکا ہو۔ ایسے ہی اتباع معاشرت میں بھی ضروری ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہوں، ہماری غمیاں سنت کے مطابق ہوں، ہمارے آپس کے معاملات سنت کے مطابق ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ مثلا
ایک صحابی ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آپ علیہ السلام نے دیکھی، انہیں علم نہیں تھا کہ سونا حرام ہو چکا ہے، وہ پہنے ہوئے تھے، کسی نے بتایا، وہ سمجھے کہ یہ کراہت ہے، حرمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور غصے سے زمین پر پھینکی اور فرمایا کہ یہ کیا دوزخ والوں کے زیور تم میں سے لوگ پہن کر کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں کسی صاحب نے کہا کہ چلو یہ اٹھا کر بیچ دو اور پیسے استعمال کر لو، پہننا نہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہننے سے غصہ کیا ہے، ویسے سونا بیچنا تو آپ کے لیے صحیح ہے۔ اب سنیے ان کے جذبات، کہنے لگے واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی نے زمین پر پھینک دیا، قیامت تک زندہ رہا تو میں اسے اٹھاؤں گا نہیں۔ سونے کی انگوٹھی وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حالانکہ اٹھا لینا جائز تھا، لیکن جن کو دل پر چوٹ لگتی ہے وہ اپنے محبوب کی پھینکی ہوئی چیز کبھی اٹھایا نہیں کرتے، یہ ہے ان کا جذبہ۔ لیکن وہ انگوٹھی ہم نے اٹھا لی، اور جب منگنی ہوتی ہے کہ جی اے منڈے آستے جی انگوٹھی سونے دی لے کے آئیں جی، کہ آؤ جی پتر جی، پہنانے والا بھی مسلمان، پہننے والا بھی مسلمان، اور نبی کا طریقہ کیا ہے کہ نبی نے تو اتار کر زمین پر دے ماری، اور آپ وہی سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کے لیے بنواتے ہیں۔ تو بتائیں پھر وہ کون سا سنت راستہ ہے جو ہم نے اپنا لیا؟ اللہ کے نبی کا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی ہمارے نبی نے اتار کر پھینکی ہے، اور ہم نے وہی اٹھا کر پہنانا شروع کر دی۔ اب سوچیں قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ آپ چاندی کی انگوٹھی بنوا لیجئے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے کچھ بہت زیادہ کرنا ہے، اور ڈھیروں تحفے ہدیے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، تو نہیں دینا تو نہیں دینا، بس بات ختم ہو گئی۔ جو لڑکے والے انہیں چاہیے وہ کہیں بھائی ہم نہیں لیں گے سونے کی انگوٹھی، اور جو لڑکی والے ہیں وہ بھی انہیں بتائیں بھی اب سونے کی انگوٹھی تو بھائی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، تو چلے ہم چاندی کی بنوا لیتے ہیں اور کچھ بھی ساتھ کر لیں، لیکن ان رسومات سے بھائی اپنی جان چھڑوائے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن تشریف لے گئے، پانی منگوایا تو چاندی کے پیالے میں کوئی پانی لے کر آیا، تو انہوں نے جب وہ پیالہ لیا تو دیکھا یہ تو چاندی کا ہے، اس کو وہیں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑی عزت افزائی سے آپ کو دیا، عام لوگوں کو تو ہم مٹی کے پیالوں میں دیتے ہیں، آپ کو چاندی کا پیالہ دیا اور آپ نے پھینک دیا۔ فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال نہ کرنا، نہ ان میں پینا نہ ان میں کھانا۔ تو تم مجھے یہ دے رہے ہو تو میں نے اس لیے پھینکا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا میں کیسے اسے استعمال کروں۔ اب ہم سوچیں یہاں تو بھائی نانی جو ہے اپنے نواسے اور نواسی کے لیے چاندی کی چمچ لے کر جاتی ہے، اور جناب چاندی کے برتن لے کر جاتی ہے کہ جی میرا نواسا چاندی کے برتناں چے کھاؤ گا، وہ بھی کھاؤ گا تے تد جدو کھانا جائز ہو، جدو نہیں جائز تو بھائی پھر کائے کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ نہیں جی وہ تو بچہ ہے گا نا جی، انہوں کیڑا گناہ ہونا، انہوں تو نہیں ہونا تانوں ہونا وا، آپ تو بچے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں کسی کو زہر دوں گا تو بچے کو بھی تو زہر اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں بھی گناہ گار اور بچے کا بھی نقصان ہوا۔ اب جس بچے کو آپ نے اس سیدھی لائن پر ڈالنا تھا، آپ نے پیدا ہوتے اسے لائن سے اتار دیا، اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس لیے ان رسومات کو چھوڑیے، معاشرت کو سنت پر لے کر آئیے، جو سنت طریقہ ہے بس اسے اپنائیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ پھر اپنی عام معاشرت میں ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے، تو اس زمانے میں پانی ایسے تو نہیں تھا جیسے اب نہریں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، وہ تو کنووں سے پانی نکالتے تھے اور ڈالتے تھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی۔ تو دو آدمی آ رہے تھے، کہیں انہوں نے وہ پاؤں لگا تو وہ نالی ٹوٹ گئی اور پانی نالی سے نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے نیچے، تو وہ آدمی قریب آئے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے، نیچے کیچڑ تھی، وہ کیچڑ میں ہی لیٹ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے بیٹھ گئے پھر آپ لیٹ گئے۔
کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اذا غضب احدکم، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو فلیجلس، اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھ کر غصہ اتر گیا تو ٹھیک، نہیں اترا تو فلیستجع، تو اسے چاہیے وہ لیٹ جائے۔ تم نے نالی توڑی، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا ہوں میں کچھ کہنا تے نہیں، برداشت ہی کرنا تے، میں بہ گیا تھلے۔ اب جب میں بیٹھا تو میرا غصہ ابھی کم نہیں ہوا، تم میرے پاس آئے اور غصہ چڑھ گیا مجھے، پھر میں لیٹ گیا تاکہ میرا غصہ ختم ہو جائے۔ کہا چلو لیٹنا ہی تھا، دائیں بائیں ہو جاتے تو آپ کچن میں لیٹ گئے۔ فرمایا حضور نے یہ نہیں کہا تھا دائیں بائیں ہو، یہ کہا تھا جہاں ہو وہیں بیٹھ جائے، وہیں لیٹ جائے۔ بھلے کیچڑ تھی، میں اسے نہیں دیکھتا، میں تو اللہ کے نبی کا طریقہ جانتا ہوں، بس میں کیچڑ میں پسر گیا، بھائی ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اب میں اور آپ سوچیں ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم بیٹھے ہوتے تو ایک دم کھڑے ہو جاتے، تیری ایسی تھی تیسی، تو میں نے انج کیتا۔ بھائی آپ کو بیٹھنا سے کھڑا نہیں ہونا تھا، آپ کو وہیں لیٹ جانا تھا تاکہ آپ کی لڑائی نہ ہوتی۔ آپ کھڑے ہیں تو آپ کو چل کر نہیں جانا، آپ کو وہیں بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جو چلے گا تو لڑائی ہوگی نا، جب بیٹھ گیا تو لڑائی آدھی کم ہو گئی، لیٹ گیا تو بالکل ہی کم ہو گئی۔ اب ہم سوچیں ہماری معاشرتی زندگی میں سنت کہاں رہ گئی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، میں کچھ نہیں اس پہ عرض کر سکتا اتنا سے وقت کے اندر، بس میں نے اشارتاً عرض کر دیا۔ ہماری خوشی، غمی، کاروبار، گھریلو زندگی، مسجد کی زندگی، یہ ساری سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔